ایک گرم دوپہر کو پہاڑی کے دامن میں علی بابا اپنی گائیں چرانے نکلا۔ اس کا گدھا بھی اس کے ساتھ تھا۔ گائیں کو کھیت میں چرتا چھوڑ کر وہ کچھ دیر کے لیے پیپل کے درخت کے نیچے سو گیا۔ اچانک 40 چوروں کا گروہ ادھر سے گزرا اور علی بابا کو پیپل کے درخت کے نیچے سوتا سمجھ کر گائیں کو لے کر بھاگنے لگے۔ علی بابا نے کروٹ بدلی اور کہا، بھائی تم گائیں کو لے تو جا رہے ہو، لیکن یہ تمہیں بتا دوں کہ اس کی خوراک بہت ہے اور دودھ تو اس نے مہینوں سے نہیں دیا۔ میں خود اس سے پیچھا چھڑانے کا سوچ رہا تھا، لیکن میرا گدھا ایسا انوکھا ہے کہ روز اس کے پیروں کے نیچے لیت کی جگہ 1000 اشرفیاں ملتی ہیں۔ چور علی بابا کی باتوں میں آ گئے اور گائیں کو چھوڑ کر گدھے کو لے گئے۔ چوروں کے سردار نے کہا کہ وہ گدھے کو اپنے مکان میں رکھے گا اور ہر مہینے جو اشرفیاں جمع ہوں گی وہ سب چور آپس میں بانٹ لیا کریں گے۔ سردار نے گدھے کو عالیشان مہمان خانے میں قالین بچھا کر ریشم کی ڈور سے باندھ لیا۔ رات بھر بادام اور پستوں سے گدھے کی خاطر مدارت کی گئی تاکہ 1000 اشرفیاں مل سکیں۔ سردار کی نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ صبح جب چڑیوں کے چہچہانے سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ گدھے کی طرف بھاگا اور یہ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا کہ گدھے کی کارگزاری ویسی ہی تھی جیسے عام گدھوں کی ہوتی ہے اور اس کے ایرانی قالین کا ستیہ ناش ہو گیا۔ سردار غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ علی بابا کو اس کی حرکت کا مزہ چکھایا جائے۔ ادھر علی بابا کو بھی اندازہ تھا کہ صبح جب گدھے کی کارگزاری سامنے آئے گی تو چور ضرور بدلہ لینے آئیں گے۔ علی بابا نے ایک بکرا ذبح کر کے اس کی ایک آنت میں خون بھر لیا اور اپنے نوکر سے کہا کہ وہ اس آنت کو گلے سے لپیٹ کر اپنے کپڑوں میں چھپا لے اور جب علی بابا اس پر تلوار سے حملہ کرے تو وہ زمین پر گر کر مردہ بن جائے۔ اس کے بعد جب علی بابا اس کو چھڑی سے مارتے تو اٹھ کر دوبارہ کام میں لگ جائے۔ اچانک رات کے تیسرے پہر چور آ دھمکے اور اس کے سردار نے کڑک کر علی بابا سے کہا، تو نے ہمیں دھوکہ دیا، آج تیری زندگی کا آخری دن ہے۔ علی بابا پر سردار کی دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ ان کی خاطر میں لگ گیا۔ اس نے قاسم کو حکم دیا، قاسم ہمارے معزز مہمانوں کے لیے فوراً بریانی اور مرغ مسلم تیار کیا جائے۔ قاسم نے چوروں کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، حضور گھر میں تو صرف مسور کی دال ہے، ویسے ان لوگوں کے منہ ایسے ہیں کہ مسور کی دال ہی مناسب رہے گی۔ علی بابا نے کہا، ہمارے مہمانوں کی یہ بے عزتی۔ یہ کہتے ہوئے علی بابا نے تلوار سے قاسم کے گلے پر وار کیا۔ آنت میں بھرے ہوئے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور قاسم زمین پر ہائے کہہ کر گر گیا۔ سردار نے گھبرا کر کہا، ارے تم نے اتنی سی بات پر اس غریب کا خون کر دیا۔ علی بابا نے کونے سے چھڑی اٹھاتے ہوئے کہا، حضور اس کی یہی سزا مناسب تھی، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میرے پاس جادو کی گئی ایسی چھڑی ہے جو مردے کو زندہ کر دیتی ہے۔ اتنا کہہ کر علی بابا نے قاسم کو چھڑی سے مارنا شروع کیا۔ چھڑی پڑتے ہی قاسم آنکھیں کھول کر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ چور یہ منظر دیکھ کر سب کچھ بھول گئے اور علی بابا سے کہنے لگے کہ اگر وہ یہ چھڑی انہیں دے دے تو وہ اس کی جان بخش دیں گے۔ چھڑی لے کر چور اپنے ڈیرے پر آئے اور سب سے پہلے انہوں نے چھڑی کا کرشمہ اپنی بیویوں پر آزمایا اور ایک ایک کر کے ان سب کو مار ڈالا اور پھر ان کو زندہ کرنے کے لیے لاشوں کو چھڑی سے پیٹنے لگے۔ جب لاشوں میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تو انہوں نے غصے سے اپنے سر پیٹ لیے۔ اگلے دن چور غصے میں تلملاتے ہوئے علی بابا کی تلاش میں نکل پڑے۔ علی بابا کو اندازہ تھا کہ چور اس کی تلاش میں ضرور آئیں گے۔ اس نے قاسم سے کہا، نزدیکی قبرستان میں اس کو گڑھا کھود کر دفن کر دے، لیکن قبر میں ہوا کے لیے ایک سوراخ بنا دے۔ ڈاکو جب علی بابا کے گھر پہنچے تو قاسم نے روتے ہوئے علی بابا کے انتقال کی خبر سنائی تو ان کو یقین نہیں آیا اور خود قبر دیکھنے گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ قبر سے دھواں نکل رہا ہے۔ سردار نے کہا، او ہو دیکھو اس مکار کا حساب کتاب ہو رہا ہے اور فرشتے کوڑے لگا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب دھواں نکلنا بند ہو گیا تو ایک چور قبر میں جھانکنے لگا۔ جیسے ہی چور جھکا، علی بابا نے پسی ہوئی لال مرچ اس کی آنکھ میں جھونک دی۔ چور سمجھ گئے کہ علی بابا ڈرامہ کر رہا ہے۔ انہوں نے قبر کھودنا شروع کی۔ جیسے ہی قبر کھلی علی بابا کود کر بھاگا، لیکن چوروں نے اسے قابو میں کر لیا اور ایک بوری میں بند کر کے دریا میں پھینکنے چلے گئے۔ راستے میں ان کو ایک خوبصورت ہرن نظر آیا اور وہ بوری کو ایک پیپل کے درخت کے نیچے لٹکا کر ہرن کے پیچھے بھاگ گئے۔ ادھر پیپل کے درخت کے نیچے ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کا ریوڑ لے کر گزرا۔ بوری کو پینڈولم کی طرح جھولتا دیکھ کر پہلے تو وہ دوڑا، پھر کچھ نزدیک گیا اور بوری کا منہ کھول دیا۔ علی بابا نے چرواہے کو اپنی پوری داستان سنائی۔ چرواہے کو بھی ایک ساتھی کی ضرورت تھی، اس لیے دونوں نے طے کیا
कि वो आइंदा मिलकर भेड़ें चराएंगे। दोनों ने मिलकर बोरी में पत्थर और लकड़ी के टुकड़े भरे और बोरी का मुंह अच्छी तरह बंद करके इसको दरख्त के तने से लटका दिया। चोर जब वापस आए तो बहुत गुस्से में थे क्योंकि हिरन हाथ नहीं लगा था। पहले तो इन्होंने बोरी को डंडे से खूब पीटा और फिर इसको दरिया में फेंक दिया। कुछ अरसा बाद चोर एक वारदात करके शाम के वक्त वापस आ रहे थे कि पहाड़ी के दामन में अली बाबा को भेड़ें चराते देखा। सरदार ने चिल्लाकर कहा, अरे ये तू है या तेरा भूत? हम तो तुझे दरिया में फेंक आए थे। अली बाबा ने आजी से कहा, सरकार ये आपका गुलाम ही है, आपने मुझ पर बहुत एहसान किया, मेरी तो काया पलट दी। दरिया की तप में भेड़ों के कई रेवड़ चर रहे थे, मेरे पास डंडा नहीं था इसलिए मैं चंद भेड़ें ही हाँक सका। ये वही भेड़ हैं। ये सुनते ही चोर खुशी से उछल पड़े और दरख्त पर चढ़कर शाखों से बड़े बड़े डंडे बनाने में जुट गए। सबसे पहले सरदार डंडा लहराता हुआ दरिया में कूदा। जब वो डूबने लगा और मदद के लिए हाथ पानी से बाहर निकाला तो बाकी साथी समझे कि वो इनको भी आने की दावत दे रहा है और वो भी डंडे लेकर दरिया में कूदकर डूब गए। आखिर अली बाबा को चोरों से हमेशा के लिए निजात मिल गई।